اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ 4 فرشتوں سے منسوب یہ عمل ہے صورت اخلاق کا۔ میں نے شاید پہلے بھی کبھی دیا ہوگا، اب ذرا میں اس کو تفصیل سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ سورۃ توحید وہ صورت ہے جو 3 دفعہ پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد والی صورت ہے۔ جو بندہ اس کو 3 دفعہ پڑھے گا اس کو ایک قرآن کا اس کا ثواب ملے گا۔ اور یہ اس کو اگر کوئی 100 دفعہ پڑھے گا تو اس کو پڑھنا ایسا کہ اس کے 40 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ رسول پاک کی اور ان کی اولاد کی حدیث ہے، روایت ہے کہ جو 100 دفعہ اس کو پڑھتا ہے ایسا کہ اس نے اور ایسا بھی ہے کہ اس نے ایک قرآن اور ایک توریت اور ایک انجیل اور ایک زبور پڑھ لی ہو اس نے۔ یعنی کہ اگر 100 دفعہ کوئی پڑھ لے گا تو سمجھ لو اس نے ساری کتابوں کا پڑھ لیا اور سب کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ سورۃ قل هو اللہ جو اگر 100 دفعہ پڑھتا ہے۔ اور امام کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جو بندہ سوتے وقت اس کو 100 دفعہ پڑھے گا اس کے 40 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ خلوص کے ساتھ پڑھ لیا کریں اس کو۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ لا علاج مرض جس کو ہو، ڈاکٹر نے اس کا جواب دے دیا، اس کا مرض ہی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ اگر خود یہ 1000 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لے اور اپنے اوپر دم کر دے، اس کی تمام بیماریوں سے اس کو امان مل جائے گا۔ رسول اللہ کی کہی بات ہے، ہم لاکھوں روپے دوائیوں میں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو 1000 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیں اور اس کا ہم نے مطلب کہ اپنے اوپر دم کر دیں تو ہماری بیماریاں مطلب کہ دور ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیں ڈیلی تو امام فرماتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، فقیر و فاقہ سے دور ہو جائیں گے۔ جو بندہ اس کو 100 دفعہ پڑھ لے گا اس کا رزق زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا اور اس کو عذاب قبر میں سے پناہ ملے گی، عذاب قبر سے اس کو عذاب سے پناہ ملے گی۔ اور اس جو نماز کے بعد 12 دفعہ اس کو پڑھ لے گا اور اس کو ایسا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں رہیں گے۔ یہ ایک دفعہ نہیں، لیکن روٹین میں اگر جو شخص نماز کے بعد اس کو 12 دفعہ پڑھ لے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوں گے۔ اور اس کے عمل کو 4 فرشتوں سے منسوب الگ الگ کام ہے کہ اب میں نے جو آگے چل کے عمل آپ کو بتانا ہے، اس کے اندر جو 4 فرشتے ہیں جن کے نام یہ ہیں کہ ایک تو حضرت جبرائیل ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ علم، امتحان اور کامیابی، روزی میں برکت اور یہ مطلب کہ خوشحالی، حج و زیارت کے امور ان کے ذمہ ہیں۔ اللہ نے ان کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں کہ یہ ان میں ان کو برکت ڈالتا ہے، ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ماکائیل ہے، یہ ملازمت اور یہ اپنے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ترقی، رزق، مال و دولت میں اضافہ، کاروبار میں اضافہ، یہ سب ان سے منسوب ہے، ان کے ذمہ ہے۔ یہ ان میں مدد کرتے ہیں اور آدمی کو ہر چیز سے اس کو نجات دیتے ہیں، قرض ہو یا کچھ بھی ہو۔ اسی طرح حضرت اسرافیل ہیں، یہ پیار و محبت، شادی بیاہ کے لیے، فتح یابی کے لیے، عزت کے لیے کہ یہ لیے ان کا مطلب کہ ان کا کام ہے۔ اور یہ مقدمات سے بھی آپ کو بری کرواتے ہیں اور شہرت میں اضافہ بھی انہی کے توسل سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، یہ وہ حضرت اسرافیل مطلب کہ کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسرائیل یہ عداوت رشتوں میں جن سے فتح یابی، عداوت سے دور رکھتے ہیں، آپ کو محبت و تندرستی میں آپ کو صحت و تندرستی دیتے ہیں اور تمام شفا ان کے ذمہ ہے۔ اور یہ مطلب کہ ان فرشتوں کے ساتھ اس قل هو اللہ کو اس طرح پڑھا جائے۔ بہت سی کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ جس طرح میں یہ پیچھے دے رہا ہوں آپ کے، اسی طرح اگر قل هو اللہ کا آپ ورد کریں تو عرش پہ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے اور اس کے قل هو اللہ لکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ فرشتوں کا بھی ذکر اس کے اندر ہے۔ اسی وساطت سے یہ عمل میں نے تیار کیا ہے۔ یہ عمل میں نے پہلے ہی بتایا تھا، بہت سے لوگوں کو بتایا تھا۔ یہ 20 دن کا عمل ہے۔ 20 دن کے اندر آپ کی کوئی مشکل ہو، میں نے کہا نا کہ اگر پڑھائی کی کوئی مشکل ہو، آپ کا قرض اس پہ ہو، آپ کا رزق کا مسئلہ، آپ کی بیماری کا مسئلہ ہو، آپ کے کوئی مشکلات ہو، کوئی مقدمہ وغیرہ آپ کے اوپر ہو، تو ان فرشتوں کے توسل سے اور اللہ کا جو قل هو اللہ احد، وہ تو اللہ کی توحید ہے نا،
اس توحید کی وجہ سے، اس آیت کی وجہ سے آپ کی مشکل دور ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جب آپ نے یہ 20 دن عمل کرنا، جب عمل آپ آج کا عمل ختم کر لیں گے اس کو، ہاں یہ میں نے بتانا بھول گیا کہ کتنی دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ایک تسبیح اس کی ڈیلی پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد کی، لیکن پڑھنی اسی طرح جس طرح میں نے پیچھے دی ہوئی ہے، اسی حساب سے آپ نے اس کو پڑھنی ہے۔ اور پھر یہ عمل جمعرات سے شروع کریں، جمعرات فضیلت کی رات ہوتی ہے، جمعرات سے شروع کریں، اس دن کمر پر عقرب نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اس کے بعد جب آپ نے وظیفہ آج کا ختم کر لیا تو آپ نے جب اللہ سے دعا مانگنی ہے تو آپ نے دعا اس طرح مانگنی ہے، الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، بنور زہرا، بشرف زہرا، میری حاجت کو پورا فرما۔ یہ وہ پاک ہستی ہے جس کے تھرو اللہ میاں آپ کے ان کے توسل سے ہمارے مشکلات کو دور فرماتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ان کا وسیلہ بنا کر دعا مانگیں گے، اللہ میاں ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ یہ ایک حیرت انگیز عمل ہے، اور یہ اپنا اس کو یہ اس لیے یہ حیرت انگیز ہے کہ یہ تقریباً اگر خلوص سے، نیت سے اور حقیقت میں، صرف یہ نہیں کہ پیسہ مانگیں، آپ پیسے کو چھوڑ دیں، آپ وہ تو آپ نے اللہ میں نے آپ کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ آپ کو دیں گے، دیتا بھی رہتا ہے، بڑھاتا بھی رہتا ہے، لیکن خلوص سے اللہ کے دربار میں آ کے اللہ سے اپنے اللہ کی تعریف کریں اور اللہ سے ہی دعا مانگیں، اور نماز کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ جو اللہ نے کہا ہوا ہے کہ گالی گلوچ نہ کریں، گھر میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، آپ نے ہیرا پھیری نہیں کرنی، آپ نے حرام نہیں کھانا، ان سب چیزوں کو پرہیز کرتے ہوئے آپ یہ کوئی بھی اللہ کو پکارے گا، اللہ میں ضرور اس کی مدد کرے گا۔ یہ عمل جتنا اتھینٹک ہے نا، اتنا ہی عمل ہے کہ آپ خوش ہوں گے، اور یہ آپ عمل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ جو پریشانی آپ کی پریشانی دور ہوگی، مشکل آپ کی مشکل دور ہوگی۔ اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو پسند آ گئی اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں۔ ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، کچھ باتوں پہ شاید آپ مجھ سے اختلاف کرتے ہوں، لیکن میں جو آپ کی خدمت میں یہ باتیں بتاتا ہوں یہ اتھینٹک ہوتی ہے، روایت ہوتی ہے، کتابوں میں درج ہے، اس کے حوالے میرے پاس ہوتے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں مجھے کہہ سکتا کہ یہ آپ نے اپنے پاس سے بات کی۔ ہاں الفاظ میرے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، لیکن مفہوم وہی ہوگا جو اس رسول پاک کی حدیث میں ہے یا امام کی روایت میں ہے، وہ وہی ہوتا ہے۔ انہی کی روشنی میں دیکھ کے نا عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے بتاتا ہوں کہ میں کوئی ایسی غلط بات نہ کروں جس کی میرے پکڑ ہو جائے، جس سے مجھے پوچھا جائے۔ اس لیے میرے عمل جو سے ہوتے ہیں نا وہ اتھینٹک ہوتے ہیں، اور یہ اتھینٹک کسوٹی پہ پورے ہوتے ہیں، اور امام سے روایت ہوتی ہے، اور معصومین سے روایت ہوتی ہے، اور رسول پاک اس کے حدیث ہوتی ہے، تو اس کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عمل پیش کرتا ہوں۔